شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، ان سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں مصطفیٰ سرگودا سے اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مصطفیٰ شیئر کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے والد صاحب نے مجھے سنائی ہے، اور ان کی زندگی میں یہ خوفناک کہانی خود ان پر بیتی ہے۔ آج سے 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں تب ان لوگوں کا گھر جو تھا وہ کوٹ فرید میں ہوا کرتا تھا۔ ان کا گھر بہت ہی زیادہ ایک پرانے سے محلے میں تھا۔ وہاں پر ایک بہت مشہور گورنمنٹ اسکول بھی ہوا کرتا تھا جس کا گراؤنڈ بہت زیادہ بڑا تھا، اور وہ جو گراؤنڈ تھا ان کے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ ابو کہتے ہیں کہ بقرہ عید تھی تو ہم لوگوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی، اور اس گائے کو ہم لوگوں نے اس پلاٹ میں باندھ دیا، یعنی وہ جو اسکول کا گراؤنڈ تھا وہاں پر ہم لوگوں نے اس گائے کو باندھ دیا۔ اکثر جب بھی بقرہ عید ہوتی تھی اسی گراؤنڈ میں علاقے کے جو لوگ تھے وہ اپنے جانور باندھ دیا کرتے تھے، جن کے گھروں میں جانور کو باندھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے ہم لوگوں نے وہ جو گائے تھی اس اسکول کے اس گراؤنڈ میں باندھ دی، کیونکہ اس طرف سے دیوار کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا تھا جہاں سے آسانی سے اندر باہر آیا جایا کرتے تھے لوگ۔ وہ جو گورنمنٹ اسکول تھا وہ بوائز گورنمنٹ اسکول تھا 10th کلاس تک۔ ابو کہتے ہیں ابھی بقرہ عید میں تقریباً 1 ہفتہ باقی تھا۔ علاقے کے اور بھی لوگوں نے قربانی کے لیے جانور خریدے ہوئے تھے۔ اکثر گھروں میں سے آوازیں آتی تھیں۔ ہم لوگوں نے اپنے گائے کے پاؤں کے اندر وہ جو گھنگرو ڈال دیتے ہیں وہ بھی ڈالے ہوئے تھے کہ اللہ نہ کرے اگر اس کو کوئی کھولنے کی کوشش کرے یا اس کو کوئی لے جانے کی کوشش کرے یا یہ یہاں سے خود جانے کی کوشش کرے تو اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ آواز آتی رہے۔ اس کو باقاعدہ وہاں پر باندھا جاتا تھا، کافی دیر وہاں پر لوگ بیٹھے بھی رہتے تھے، پھر اپنے اپنے گھروں میں سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح سے رات کے ٹائم اکثر اس کی آواز آتی تھی، جب وہ پاؤں وغیرہ ہلاتی تھی اپنے تو وہ گھنگرو بجنے کی آواز آتی تھی۔ لیکن جیسے ہی قربانی کے دن قریب آتے گئے وہ بہت زیادہ بولتی تھی، ساری رات اس گائے کے بولنے کی آواز آتی رہتی تھی، اور اس طرح سے لگتا تھا جیسے وہ چلتی ہے۔ اب یہ بڑی حیرانگی ہوتی تھی سب کو، کیونکہ میرے جو پیرنٹس تھے ان کا گھر بالکل ساتھ تھا۔ ابو کہتے ہیں وہ اس طرح سے اس کے چلنے کی آواز آتی تھی کہ جیسے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، اس کے پیروں کی آواز آتی تھی، وہ گھنگرو باقاعدہ بجتے تھے۔ ہم لوگ اکثر اپنی چھت کے اوپر سے جھانک کر دیکھتے تھے تو ہم لوگوں کی گائے وہیں پر باندھی ہوتی تھی، لیکن وہ گھنگرو کے چلنے کی آواز ساری رات آتی رہتی تھی۔ تقریباً بقرہ عید سے 1 رات پہلے تو وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس پلاٹ میں 1 سے زائد لوگوں نے جیسے گائے باندھ دی ہیں، بہت سی گائے کے بولنے کی آواز آتی تھی۔ میرے ابو لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کی گائے بولتی تھی تو اس کے ساتھ ایک اور گائے کے بولنے کی آواز آتی تھی۔ پہلے ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید کسی اور نے بھی گائے لی ہے اور وہ بھی لا کر یہیں پر باندھ دی ہے۔ اوپر سے جب جھانک کر دیکھتے تھے تو سنگل ایک ہی گائے وہاں پر باندھی ہوتی تھی جو ان لوگوں کی ہوتی تھی۔ بڑا عجیب سا وہاں پر یہ ماجرا تھا، اور گھنگرو کی جو چلنے کی آواز تھی وہ بھی 1 سے زائد ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا بہت زیادہ جانور چل پھر رہے ہیں۔ بقرہ عید آ گئی، ان لوگوں نے قربانی کر دی۔ تقریباً بقرہ عید کے 3 دن گزر گئے۔ محلے میں جتنے بھی لوگوں کے گھر قربانی کے جانور تھے وہ سب قربان کر دیے گئے۔ ابو کہتے ہیں کہ جس دن بقرہ عید کو 5واں دن تھا اس رات ہم لوگ ایسے ہی اپنے چھت پر سوئے ہوئے تھے، بہت زیادہ گائے کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اب تو بقرہ عید کو گزرے ہوئے بھی 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں، آج گائے کے بولنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور وہ گائے کے بولنے کی آواز بالکل اس طرح سے تھی جیسے ہم لوگوں کی وہ جو قربانی والی گائے تھی وہ بولا کرتی تھی، اور وہی گھنگرو کی آواز بھی آتی تھی جیسے اس کے پیروں میں سے گھنگرو کی آواز آتی تھی۔
ابو کہتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوا جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اٹھا اور میں اس دیوار کی طرف ڈرتے ڈرتے جھانک کر دیکھنے لگ گیا تو میں نے دیکھا وہیں پر ایک گائے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گائے بالکل سیاہ رنگ کی تھی اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بہت بڑی بڑی اور سرخ چمک رہی تھیں۔ وہ گائے ہم لوگوں کے گھر کی طرف دیکھ کر آوازیں نکال رہی تھی۔ ابو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابو نے فوراً سے جا کر اپنے چھوٹے بھائی کو جگایا اور یہ کہا کہ جلدی سے آ کر دیکھو، قربانی کو 5 دن ہو گئے ہیں اور آج بھی ایک گائے گراؤنڈ میں کھڑی ہو کر بول رہی ہے۔ جیسے وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے اس وقت تک ان کے آنے تک بھی اس کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ان لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی گائے نہیں تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا گائے کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگ جاتی تھیں۔ تقریباً 2-3 دن انہی معاملات میں گزر گئے۔ جو دادی اماں تھی انہوں نے ابو کو منع کر دیا کہ اب آواز آئے تو آپ نے جا کر نہیں دیکھنا۔ بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات، جنات اسی طرح سے روپ دھار کر انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں کہ تقریباً 10-15 دن گزر گئے، بیچ میں سے کبھی کبھی گیپ بھی ہوتا تھا، مسلسل آواز نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ ابو واپس آ رہے تھے، تقریباً ان کو آتے آتے کافی زیادہ رات ہو گئی۔ وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اسکول والی سائڈ سے میں نے ٹرن لیا، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے اسکول کے گراؤنڈ میں بہت زیادہ بھاری قدموں کے ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے۔ اب وہ بھاگنے کی آواز ایسے تھی جیسے گھوڑا کہہ لیں یا کوئی جانور کہہ لیں جس کے پاؤں بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں اور وہ بھاگتا ہے اور اس کے بھاگنے کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، اور اس آواز کے ساتھ گھنگرو بھی تھے۔ ابو کہتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ میں کیا کروں، یہ آواز بہت زیادہ کلیئر ہے اور اتنی رات کے ٹائم آ رہی ہے۔ تقریباً ابو کہتے ہیں کہ 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اس دیوار کے پاس تک پہنچ گیا جہاں سے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اور وہاں سے راستہ تھا اندر جانے کا۔ میں وہاں پر کھڑا ہو گیا کہ مجھے شاید کوئی جانور یہاں پر نظر آ جائے بھاگتا ہوا۔ ابو نے جھانک کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پلاٹ کے وہ جو گراؤنڈ تھا اس کی ایک سائڈ پر بہت زیادہ درخت ہوا کرتے تھے، اس طرف سے گائے کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ابو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ابو نے کہا کہ آج تو میں ضرور پاس جا کر دیکھوں گا کہ یہ کس کا جانور ہے جو رات کے ٹائم اس گراؤنڈ میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ گراؤنڈ کافی زیادہ بڑا تھا اور اس گراؤنڈ کو تقریباً 2 سڑکیں لگتی تھیں، ایک ان کے گھر والی اور ایک دوسرے محلے والی۔ ابو کو یہ لگا شاید اس طرف سے بھی کوئی دیوار ٹوٹی ہوئی ہو اور وہاں سے کسی کا کوئی جانور رات کے ٹائم ادھر آ جاتا ہو۔ ابو نے اندر جانا شروع کر دیا۔ جیسے وہ چلتے چلتے گائے کی اس آواز کے پاس گئے، وہ آواز بالکل درختوں کے اندر سے آ رہی تھی جہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ ابو بالکل اس کے پاس جانے لگے اور اس کو اس طرح سے آواز دینے لگے جیسے جانور کو بلاتے ہیں یا اس کو سہلاتے ہیں کہ وہ چپ کر جائے اور اپنے مالک کے پاس آ جائے۔ ابو نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے آنکھیں چمک رہی ہیں اور وہ آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں جیسے بالکل ان میں سے کچھ روشنی سی بھی نکل رہی ہے، اور وہ آنکھیں باقاعدہ ایک سے دوسری جگہ موو بھی ہوئیں، جیسے وہ چلتی ہوئی ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف گئی۔ اب وہ جو گراؤنڈ کی دوسری دیوار تھی اس طرف اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ ابو نے دیکھا کہ وہ چلتی ہوئی درختوں کے بالکل دوسری طرف چلی گئی ہے۔ ابو اس کے پیچھے گئے اور دوبارہ سے اس کو اسی طرح سے بلانے لگے جیسے جانور کو بلایا جاتا ہے۔ ابو نے دیکھا جب جا کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے قد کی کوئی مخلوق کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا قد اس طرح سے تھا جیسے چھوٹا سا قد ہے اور کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، اس کے سر کے بال بھی کھلے ہوئے تھے، اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے، اس کے ہاتھ اور پاؤں ایسے تھے جیسے جانور کے پاؤں ہوتے ہیں، مخصوص گھوڑے کے پاؤں ہوتے ہیں یا گائے کے پاؤں ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ویسے تھے اور پاؤں بھی ویسے تھے، لیکن وہ کھڑی اس انداز میں تھی جیسے انسان کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے باقاعدہ ابو کی طرف دیکھا اور اس کی گردن والی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوراخ سا تھا اور اس کا چہرہ بھی گائے کی طرح تھا اور وہ آواز بھی گائے کی ہی نکال رہی تھی۔ اس کے سر کے اوپر بہت لمبے لمبے سینگ بھی تھے۔ ابو نے جب اتنی بھیانک مخلوق کو دیکھا، ابو بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگے۔ جیسے ہی ابو تیزی کے ساتھ بھاگے، وہ باقاعدہ ابو کے پیچھے تک آئی۔ ابو جب گھر کی دیوار کے پاس پہنچے وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ رات کے ٹائم پلاٹ میں گئے ہیں اور وہاں پر گر کے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ صبح جب فجر کا ٹائم ہوا
سارے بہت زیادہ پریشان تھے کہ ابو ابھی تک گھر نہیں آئے. ہم لوگوں کے گھر کے یعنی ابو کے گھر کے جو سامنے والے ان کے محلے دار تھے، جب وہ نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی گرا پڑا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو وہ میرے ابو تھے. ان لوگوں نے فوراً سے ڈور بیل بجائی اور یہ کہا کہ یہاں پر یہ گرے پڑے ہیں. میرے چاچو نے ان کو اٹھایا. وہ اس وقت تک بھی بے ہوش تھے اور بہت سا بخار تھا. دادی اماں نے جب انہیں دیکھا تو دادی اماں کو کچھ ڈاؤٹ ہو گیا کہ اس کے اوپر کچھ اٹیک ہوا ہے، کیونکہ ابو کے جسم کے اوپر اور چہرے کے اوپر نیل کے نشان تھے، بلو مارک تھے ان کے چہرے کے اوپر بھی اور ہاتھوں کے اوپر بھی اور جسم کے اوپر بھی، گردن پر بھی نشان تھے. ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا. بہت کوشش کی، پانی بھی ان کے چہرے کے اوپر چھینٹے بھی مارے، لیکن ان کو ہوش نہیں آ رہی تھی. دادی اماں نے فوراً سے کہا کہ مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان کو بلا کر لے آؤ، کیونکہ ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا. چاچو فوراً سے گئے. انہوں نے وہاں پر فجر کی نماز کا انتظار کیا. فجر کی نماز ہوئی تو امام صاحب کو لے کر گھر آئے. امام صاحب آئے، انہوں نے جب دیکھا ان کو دم کیا، پانی بھی دم کر کے ان کے اوپر، وہ پانی بھی ان کے چہرے کے اوپر ڈالا. اس کے بعد ہلکی سے انہوں نے آنکھیں کھولیں، پر وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے. وہ بولنا چاہ رہے تھے لیکن ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی زبان بند ہو چکی ہے. وہ جو مولوی صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر بہت سخت جنات کا اٹیک ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ساری رات ان کے اوپر کوئی جنات حاوی رہے ہیں، اور وہ جنات کی جو مخلوق تھی وہ بہت زیادہ بھیانک تھی. بہتر یہی ہے کہ ان کو کسی عامل صاحب کے پاس لے کر جائیں، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. اب سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. جیسے ہی امام صاحب وہاں سے گئے، ابو دوبارہ سے بے ہوش ہو گئے. ابو کے دوستوں کو بھی کال کی گئی، چاچو نے ان سے بھی پوچھا تو ایک عامل صاحب کا پتہ چلا. ان کے پاس ابو کو گاڑی میں لے کر گئے. جیسے ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دیکھتے ساتھ کہہ دیا کہ اس کے اوپر ایک چڑیل نے رات کو حملہ کیا ہے. وہ اس کو جانی نقصان نہیں دے سکی کیونکہ اس کے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ اس کے قریب نہیں آ سکی، لیکن وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے. انہوں نے فوراً دم کیا اور کچھ تعویذ لے کر میرے ابو کے سر پر، جسم کے اوپر لگا کر ان کو جلایا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد ابو کو ہوش آ گیا. پھر ابو سے سارا واقعہ پوچھا گیا. انہوں نے رات والی ساری بات بتائی. تبھی وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اس پلاٹ میں جہاں پر آپ نے جانور باندھے تھے، اور اس کے بعد جب وہ قربانی ہوئی تو وہاں پر وہ چیزیں بھی پھینک دیتے ہیں قربانی کی، کچھ جو استعمال والی نہیں ہوتی، تو وہاں پر جنات تھے. وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے ان درختوں میں، وہ وہاں پر آتی رہی ہے. وہ باقاعدہ آپ کی گائے کے پاس بھی آتی تھی، اس کو جانی نقصان دینے کے لیے بھی آتی تھی. میرے ابو کے گلے میں ایک تعویذ ہوا کرتا تھا، وہ ان کو بھی یاد نہیں تھا کہ انہوں نے وہ کہاں سے لیا تھا، بس ان کے گلے میں وہ رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ حملہ نہیں کر سکی. پھر ابو نے باقاعدہ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کا علاج ہوگا. ان کو تقریباً 7 جمعرات تک آنا ہوگا، اور 7 جمعرات ان کو بڑے گوشت کا صدقہ دے کر اسی پلاٹ میں پھینکنا ہوگا اور پلٹ کر نہیں دیکھنا. پھر ایسا ہی ہوا. 7 جمعرات ان لوگوں نے بڑے گوشت کا وہاں پر صدقہ پھینکا اور دوبارہ اس طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. مغرب کے بعد وہ پھینکنا ہوتا تھا. چھت کے اوپر سے ہی کھڑے ہو کر پھینک دیتے تھے اور فوراً نیچے آ جاتے تھے. ابو کہتے ہیں کہ جب مغرب کے بعد بھی اوپر جا کر اکثر صدقہ پھینک کر آتے تھے وہ، تو اس طرح سے آوازیں آتی تھی جیسے بہت زیادہ چیل کوے آ گئے ہیں وہاں پر، جبکہ آسمان پر نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا، لیکن ان کی آواز آتی تھی. 7ویں جمعرات تک انہوں نے یہ کام کیا، اور 7 جمعرات جب پوری ہوگی صدقہ دے دیا. دوبارہ پھر ان عامل صاحب کے پاس گئے. انہوں نے سختی سے منع کیا کہ آپ نے بیف اور مٹن نہیں کھانا 3 ماہ، اور باقاعدہ اپنا خیال رکھنا ہے، باوضو رہنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور کچھ تعویذ دیے کہ وہ اپنے گھر میں بھی لگانے ہیں اور اپنے گلے میں بھی پہننے ہیں. یہ کہانی ابو نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی. آج بھی کبھی جب ابو وہ کہانی سناتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت خوف آتا ہے. ان کے چہرے کے جو تاثرات بن جاتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے کوٹ فرید کا وہ گھر بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جو مخلوق تھی اس کا کچھ اثر ان کے گھر پر بھی ہو گیا تھا. اکثر ان کے گھر میں کچھ معاملات شروع ہو گئے تھے. میرے ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مصطفیٰ آپ کا. لسنرز، جس جگہ پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، چاہے وہ گراؤنڈز ہوں، چاہے وہ پلاٹس ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر اگر جنات ہوں تو وہاں پر ایسے اگر جانور باندھ دیے جائیں یا وہاں پر جانوروں کی باقیات پھینک دی جائیں تو وہ جنات انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں. اپنا خود خیال رکھا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اسلام آباد کی ایک بلڈنگ کی ہے.
وہ ایک پرانی بوسیدہ بلڈنگ تھی جہاں پر ایک کمپنی نے کچھ ورکرز کو وہاں پر بھیجا تھا کہ اس کو رینوویٹ کیا جائے۔ وہ اتنی بوسیدہ اور پرانی بلڈنگ تھی کہ وہاں پر جو ورکرز گئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بلڈنگ پر بہت زیادہ کام ہونے والا ہے۔ مئی کے سٹارٹ میں اگر ہم لوگ یہاں پر کام شروع کریں گے تو سپٹمبر کے لاسٹ میں جا کر وہ کام ختم ہوگا۔ اتنی بوسیدہ حال وہ بلڈنگ تھی۔ وہاں پر کچھ آفس بنانے تھے ان لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہاں پر کام کر دیا، بہت سے مزدور وہاں پر کبھی کبھی سٹے بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ جہاں پر جو ورکر کام کرتے تھے وہ کہتے ہیں ہم لوگ اسموکنگ کرنے کے لیے سیکنڈ فلور پر گئے۔ ابھی ہم لوگ چھت پر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگوں کو بلڈنگ کے نیچے والے ایک کمرے میں سے کسی کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم لوگ تو سارے اوپر ہیں، پھر نیچے کون بول رہا ہے۔ جب ہم لوگوں نے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا تو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ اس بند کمرے میں جیسے مسلسل کوئی بول رہا ہے۔ ہم نے آوازیں بھی دیں لیکن وہ کمرہ تو باہر سے بند تھا۔ پھر ایسا لگا کہ وہاں پر ایک سایہ نما کوئی چیز ہے جو وہاں سے نکل کر بیک ڈور والی انٹرس سے باہر چلی گئی ہے۔ ہم لوگ بڑے زیادہ پریشان ہوئے اور ہم لوگوں کو کافی زیادہ ڈر بھی لگا۔ ہم لوگوں نے یہ بات اپنے کمپنی مالکان سے بھی کی مگر ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ نہیں، آپ لوگوں کا وہم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک ورکر ایسا تھا کہ جب چھٹی ہوگی تو ورکر وہاں پر سونا چھوڑ گئے تھے کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا اس بند کمرے سے۔ وہ کہتا ہے جیسے میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا ہے۔ میں وہاں پر کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ مجھے کون بلا رہا ہے، تو اسی بند کمرے میں نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحویل ہو گیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں پر کام کیا۔ وہ آفس ان لوگوں نے کمپلیٹ کر دیے۔ اس کے بعد وہاں پر کوئی بھی کام نہیں ہو سکا۔ اس بلڈنگ میں جب بھی کوئی کمپنی اپنا کام سٹارٹ کرنے لگتی تھی ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو جاتے تھے۔ وہ کمپنی وہاں سے کام چھوڑ کر جاتی تھی تو کوئی نئی کمپنی وہاں پر آ کر بزنس سٹارٹ کرتی تھی، ان کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوتے تھے اس مخصوص ایک کمرے سے۔ پھر لوگوں نے اس چیز کو مان لیا کہ یہ آسیب زدہ بلڈنگ ہے، یہاں پر جنات ہیں، لیکن وہ جنات کسی کو جانی نقصان نہیں دیتے تھے، صرف اپنے ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ اس ایک کمرے میں وہ سایہ نما مخلوق باقاعدہ وہاں پر رہتی تھی۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ آزاد کشمیر کے ایک شخص کی کہانی ہے۔ ایک دفعہ اس کو اپنے کسی ریلیٹیوز کی شادی میں جانا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی آزاد کشمیر سے نکل پڑا کیونکہ مسافت کافی زیادہ لمبی تھی، 6 سے 7 گھنٹے کا سفر تھا، تو میں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ ابھی مغرب کا ہی ٹائم ہوا تو میں ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر 7 سے 8 کچے مکانات تھے اور وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یہاں پر قیام کرتا ہوں اور اس مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ میں وہاں پر رکا۔ اس چھوٹی سی مسجد کے باہر ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پر وضو کیا اور اس چھوٹی سی کچی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگ گیا۔ وہاں پر میں نے مغرب کی نماز پڑھی تو وہاں پر بہت سے نمازی جا چکے تھے، تقریباً 5-6 نمازی اور رہ گئے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر چلے گئے، امام صاحب بھی اٹھ کر چلے گئے۔ میں ابھی وہیں پر بیٹھا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ میرے پیچھے جیسے کوئی بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے۔ مجھے ذکر کرنے کی آواز آئی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب وہ جو ذکر کرنے کی آواز تھی میرے دونوں سائڈوں پر بھی جو مصلے تھے، جائے نماز تھے، ان سے بھی آنے لگ گئی۔ جو میرے آگے جائے نماز تھے ان سے بھی آنے لگی، جیسے صحیح کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، جیسے میں ایک کراؤڈ میں بیٹھا ہوں اور وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور باقاعدہ 2 سے 3 جو جائے نماز تھے وہ ایک سے دوسری دفعہ میں نے ان کو ہلتے بھی دیکھا۔ میں ذرا ڈر گیا، اٹھ کر باہر آیا تو ابھی جو امام صاحب تھے وہ سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو کر کسی شخص سے کوئی بات کر رہے تھے۔ میں گیا، میں نے ان سے اسلام دعا کیا اور یہ کہا کہ میں تو مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، مسجد دیکھی تو یہاں پر نماز پڑھنے لگ گیا۔ ابھی جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جیسے وہاں پر کوئی نہ دکھنے والے وجود ہیں جو ذکر اذکار کر رہے ہیں اور مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ یہ کیا مچ رہا ہے؟ تو وہ جو امام صاحب تھے وہ مسکرانے لگ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ نسل در نسل اس مسجد میں امامت کرتے آ رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے والد صاحب، ان سے پہلے ان کے والد صاحب اور ان سے پہلے ان کے والد صاحب، یعنی میں 4تھی سے 5ویں پیڑھی ہوں جو یہاں پر امامت کروا رہا ہوں۔ ہم لوگوں کے جو پردادا تھے وہ اتنے عبادت گزار تھے کہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ شرط تھا کہ وہ بیعت بھی کرواتے تھے، لیکن وہ بیعت کروایا نہیں کرتے تھے۔
ان کے پاس اس دور میں بہت سے جنات آتے تھے بیعت کرنے کے لیے، تو وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ وہ بیعت نہیں کرواتے، تو وہ جو جنات تھے ان کے غلام بن گئے۔ اس دور سے لے کے آج کے دور تک وہ جنات ہر نماز میں یہاں پر آتے ہیں، باقاعدہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، اس جگہ کا خیال رکھتے ہیں، اس جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ جنات آج کے دور میں بھی یہاں پر آتے ہیں، ان کے بھی قبیلوں کے قبیلے نسل در نسل اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے ان کی باتیں سنی تو مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا تھا۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں اور بہت اچھی سٹوری شیئر کرتے ہیں۔ لسنرز، جو بھی نیک جنات ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ہم انسانوں کی طرح مساجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، قرآنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جنات میں بھی بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کے بھی جو مسلمان جنات ہوتے ہیں یہ سارے ان کے بھی طور طریقے ہوتے ہیں جیسے ہم انسانوں کے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی، آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، وہ بھی خوفناک کہانیاں دے رہی ہیں، اور نوشین وائس آفیشیل میرے ولاگ چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ لسنرز، اپنا بہت خیال رکھا کریں، باوضو رہا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کیا کریں۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اس گھر میں پھر شیاطین جنات اپنا بسیرا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میرے انڈیا سے ایک لسنر پوچھ رہے تھے کہ باوضو کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ باوضو کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ مسلمان نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں باوضو ہونا، طہارت کی حالت میں رہنا۔ جو بھی انسان طہارت کی حالت میں رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، اس پر کوئی بھی جنات حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔